الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلاما على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ اللہ کے پیارے محبوب ہیں، نبیوں کے نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور اپنی طاقت کے بوتے پر پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رولانے سے کیا فائدہ؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم لوگوں پر کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا یہ حکومت بنانے سے کیا فائدہ؟ اور کتنا مشہور قصہ ہے قارون کا، کتنا مشہور قصہ ہے قارون کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی تو مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ؟ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھنا، حج کرنا، روزہ رکھنا، عبادات کرنا یہ اپنی جگہ ہے، اور انسان ایک اچھا بنے، یہ اچھا بننا اپنی جگہ ہے، اور عبادات کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان پہلے اچھا بنے، اپنے اندر اخلاق و آداب لائے، رحم و کرم اور ایک انصاف کا نمونہ بن جائے، نرمی و ہمدردی اپنے اندر پیدا کرے۔
اور اپنی ذہنی گندگی کو دور کرے، پوری طرح سے ایک پاک و صاف اور اچھا بن جائے، اور تب عبادتیں کرے، تبھی ان عبادتوں کا پوری طرح سے ہمیں فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ اور انسان کے اچھے بننے کے لیے، اسلام میں داخلے کے لیے سب سے پہلے کلمہ اسی لیے ہے کہ اس کلمے کو اچھی طرح سے سمجھ کر انسان ایک اچھا بن جائے، اور پھر باقی عبادات کرے، اپنے رب کو راضی کرے۔ لیکن افسوس، آج ہم نے پرانے جاہلوں کے طریقے پر یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم خود کو تو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے، ناحق لوگوں کو ستاتے ہیں، مال مارتے ہیں، عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور پوری طرح سے حق تلفی لوگوں کی کرتے رہتے ہیں۔ نہ ہمارے اندر اخلاق ہے، نہ آداب ہے، نہ نرمی ہے، نہ ہمدردی، نہ رحم و کرم، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دکھائی ہم دیتے ہیں حاجی بھی اور نمازی بھی، اور بڑے اونچے دیندار دکھائی دیتے ہیں، اور یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا نماز پڑھنا، حج کر لینا یا عبادتیں کر لینا ہی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، نماز یا ہماری عبادتوں سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو ناحق مارا، کسی کی عزت و آبرو پر قبضہ کر لیا، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کو قتل کر دیا، یہ ایسے گناہ ہیں کہ خدا بھی معاف نہیں کرتا، اور نہ کوئی عبادت ہی ان کو معاف کرا سکتی ہے، کیونکہ خدا منصف ہے، اس کے یہاں انصاف ہے، اس نے گناہوں کی سزا رکھی ہے۔ اس لیے ہم اس بھول میں نہ رہیں کہ ہماری ان عبادتوں سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لوگوں، اچھا بننے کی کوشش کرو، اچھے بنو، اور پھر ان عبادات کے مزے لو۔ الحمدللہ ان عبادتوں کا آپ کو فائدہ نصیب ہوگا۔ یہ اگلے مسلم حکمرانوں کا دیا ہوا عقیدہ ہے، جو آج ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی کرتے رہیں، نماز پڑھ لیں گے تو ہم گناہوں سے آزاد ہو جائیں گے، یا فلاں عبادت کر لیں گے تو ہمارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اصل میں اگلے مسلم حکمران لوگوں سے اس طرح کے کام کراتے رہے کہ کسی کا مال چھنوا لیا، کسی کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈلوا دیا، کسی کو قتل کرا دیا۔ یہ سب ان مسلم حکمرانوں نے کیے، اور پھر ان لوگوں کی تسلی کے لیے انہیں یہ بات بتا دی گئی کہ گھبراؤ نہیں، نماز پڑھ لو، خدا کی عبادت کر لو، تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، تم سے کوئی پوچھ تاچھ خدا کے یہاں نہ رہے گی۔ یہ ان مسلم حکمرانوں کا جو خود غرض تھے اور اسلام کے نام پر اپنی منمانی انہوں نے کی، ان کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ لوگوں، اس چیز کو ذہن سے نکال دو، اور فکر اس بات کی کرو کہ اچھے بنو، اور اچھے بن کر پھر ان عبادات کو کرو، تو یقیناً ان عبادتوں کا آپ کو فائدہ نصیب ہوگا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو گزری ہوئی ہیں، دیکھی ہوئی ہیں، اور خود کی زندگی کے سامنے کے واقعات ہیں۔ میرے ذہن میں ایک ایسا ہی واقعہ آ رہا ہے، اور اس واقعے کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میرا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں یا کسی کو بدنام کر رہا ہوں، صرف مقصد یہ رکھتا ہوں کہ اس واقعے کو یوں سنانا چاہتا ہوں کہ تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو۔ لوگوں، میری ایک بڑی خاص رشتہ داری ایک گاؤں میں ہے،
میں گاؤں کا نام بھی نہیں لوں گا، مگر ایسی رشتہ داری ہے کہ انسان کا بچپن ہی سے اس رشتہ داری سے تعلق جڑا رہتا ہے، بڑی خاص رشتہ داری ہے۔ تو ہم نے بھی اس جگہ ایک اپنا بچپن گزارا ہے، بڑے ہو کر بھی گئے ہیں اور آج تک بھی جاتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے خود اپنے بچپن میں یہ دیکھا اس گاؤں میں کہ وہاں کے گاؤں کے جو ایک بڑے شخص تھے جن کو مکھیا کہا جاتا تھا، اور یہ مکھیا کا جو لفظ ہے کوئی یہ قبیلہ یا برادری کا لفظ نہیں ہے، یہ کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ جو خود کو دمنگ سمجھیں یا لوگ سماج میں ان کو ایک بڑا سمجھیں تو مکھیا یا نمبردار یا خان صاحب یا چودھری صاحب یا فلاں صاحب، یہ اس طرح کے لفظ جو ہیں اس معنی میں آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہمیں علم نہیں کہ وہ کس قبیلے کس برادری سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کو مکھیا کہا جاتا تھا۔ تو ان کا جو مکان تھا اس وقت ایک کوٹھی کی طرح تھا اور بڑا زبردست مکان تھا، چھوٹی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، اور ان کے یہاں تقریباً 2 4 10 5 آدمی ہمیشہ ان کے اس دالان پر بیٹھے رہا کرتے تھے ان مکھیا کے ساتھ، اور مکھیا بھی کافی سخی تھے۔ ان کے پاس اگر کوئی اپنی ضرورت لے کر آ جاتا کہ مکھیا صاحب میری بچی بڑی ہو رہی ہے، مجھے اس کا نکاح کرنا ہے، لیکن غربت اتنی ہے کہ 2 4 آدمیوں کی مہمان نوازی کے لیے بھی مجھ پر کچھ نہیں ہے، تو مجھے آپ سے چاہیے کہ مجھے 2 کوئنٹل گیہوں چاہیے یا مجھے چاول چاہیے۔ تو مکھیا کافی سخی تھے، وہ فوراً ہی کہتے تھے نوکر سے کہ بھائی انہوں نے 2 کوئنٹل گیہوں کا مطالبہ کیا ہے، تم ان کو 3 کوئنٹل گیہوں دے دو۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو کچھ دیا تو شکریہ تو ادا انسان کرے گا ہی، احسان بھی مانے گا، مکھیا صاحب آپ کا بہت بہت احسان میرے لیے، اور شکریہ، میں آپ کے جو یہ آپ نے مجھے اناج دیا ہے میں جلد ہی فصل آنے پر آپ کو واپس کر دوں گا۔ تو مکھیا صاحب کہتے تھے کہ نہیں میرے بھائی، میں نے تمہیں یہ اس لیے نہیں دیا کہ تم مجھے واپس کرو، یہ تمہارے ہی لیے میں نے دے دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی بیٹھک کے سامنے سے گزر رہا ہے تو سماجی اعتبار سے ایک تواضع کا یہ عالم تھا کہ وہ خود بھی بلا لیا کرتے تھے، ارے فلاں صاحب کہاں جا رہے ہو؟ آئے، ارے بھائی حقہ پیو، یہ بیڑی پیو، چائے بنوائی، چائے پلائی، یعنی سماجی اعتبار سے بھی تواضع میں بہت آگے تھے اور بڑے سخی تھے۔ مگر وہ اکثر کبھی کبھی باتیں کرتے ہوئے یہ بات کہا کرتے تھے کہ لوگوں، یہ میرا مکان عالیشان کوٹھی جو ہے یہ برباد ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا یہ برباد ہو جائے گا، خدا کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی۔ بڑے آدمیوں کی باتیں دخل دینا بھی لوگ مناسب نہ سمجھتے تھے، آخر ٹھیک ہے بڑے آدمی نے جو کہہ دیا، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، آپ نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک کہا۔ لیکن مکھیا صاحب کے ایک بڑے قریبی دوست بھی تھے اور بے تکلف تھے ان کے ساتھ۔ انہوں نے مکھیا صاحب سے کہا کہ آپ میرے دوست ہو، بڑے قریبی ہو، اور تو کوئی آپ سے پوچھتا نہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جو یہ بات کہتے ہیں کہ میرا گھر یہ برباد ہو جائے گا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسی بات کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے علماء کرام سے رسول اللہ کی ارشادات کو سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جس جگہ پر شراب پی جائے گی، زناکاری ہوگی، غلط کام ہوں گے،
اور جو جگہیں لوٹ مار کر قبضہ کر لی گئی ہوں گی وہ جگہیں برباد ہو جائیں گی، وہ کبھی آباد نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ کا یہ ارشاد بھی سنا ہوگا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جس جگہ اچھے لوگ رہتے ہیں، نیک باتیں ہوتی ہیں اور وہ جگہیں حلال کمائی سے اپنے قبضے میں ہوتی ہیں، تو وہ جگہیں دیکھنے میں بھلے ہی ٹوٹی پھوٹی یا وہاں پر غربت نظر آئے، لیکن وہ جگہ آباد ہوتی ہے، بھلے سے ہی دیر ہو جائے لیکن خدا کے یہاں اندھیر نہیں ہوتی۔ مکھیا صاحب کے دوست نے کہا کہ بالکل سچ ہے، یہ حق ہے، لیکن مکھیا صاحب میں آپ کے تعلق سے نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ ارے آپ تو سخی ہیں، آپ تو کسی کا برا بھی نہیں چاہتے، تو اس لیے میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مکھیا صاحب نے وہ بات ٹال دی اور وقت گزر گیا۔ بولے بھائی ٹھیک ہے، بتا دوں گا، میں کسی وقت بتا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، آخر مکھیا صاحب کا وہ وقت آیا کہ وہ آخری لمحوں میں تھے، اس دنیا کو چھوڑنے والے تھے۔ بے تکلف دوست نے پھر کہا کہ آپ یوں ہی چلے جائیں گے اور وہ بات بھی ایسے ہی رہ جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ بات بتا دیجیے۔ بتانا چاہا لیکن پھر ہچکچائے اور پھر خاموش ہو گئے، لیکن دوست نے ضد کری کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ بات بتا ہی دیں اگر آپ مجھے دوست مانتے ہیں تو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، یہ بھی صحیح ہے کہ میں تمہیں دوست مانتا ہوں اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ کسی وقت بتا دوں گا، اگر نہ بتاؤں تو یہ بھی وعدہ خلافی ہوگی، اور ہچکچاتا یوں ہوں کہ مجھے شرم لگتی ہے اور غیرت آتی ہے کہ میں آپ کو بات بتاؤں تو اس میں میری اور میرے خاندان کی توہین ہے، لیکن میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، میرے منہ کے قریب اپنا کان کرو اور تنہائی بتاؤ کہ یہاں کوئی اور تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکھیا صاحب اور کوئی یہاں پر نہیں ہے، میں ہوں، اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے۔ مکھیا صاحب کے منہ کے قریب انہوں نے کان کیا تو جو مکھیا صاحب نے انہیں بات بتائی، انہوں نے کہا کہ میرے دوست، جس جگہ پر تم بیٹھے ہو یہ عالی شان مکان نظر آ رہا ہے، کوٹھی ہے اپنے وقت کی، یہ زمین مسجد کی زمین ہے۔ میرے گاؤں کے اندر تقریباً 150-200 مسلمان رہتے تھے مگر غریب لوگ تھے، وہ مسجد نہیں بنا سکتے تھے، زمین نہیں خرید سکتے تھے، تو ایک نواب صاحب آئے اور ہمارے دادا سے ملاقات کی اور ان نواب صاحب نے یہ زمین کا انتظام کیا تھا کہ یہ مسجد کے لیے ہیں، اس پر مسجد آباد کرو۔ لیکن چونکہ ہمارے دادا دمنگ تھے اور کسی غریب کی یہ مجال نہیں تھی کہ دادا سے کوئی بات پوچھے یا کسی طرح کی کوئی بات ہو، وہ انہوں نے اس بات کو چھپا لیا اور لوگوں تک خبر نہ ہونے دی، اور اگر خبر بھی ہوئی تو کسی کی یہ ہمت ہی نہ ہوئی جو ہمارے دادا سے کوئی بات کر سکتا تھا۔ اس جگہ پر ہمارے دادا نے یہ عالیشان مکان بنا لیا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ کوٹھی کھڑی ہوئی ہے یہ مسجد کے لیے زمین تھی، مسجد کی زمین ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے گھر میں جو میری مکھنی ہے وہ زناکار ہے۔ میں نے اپنے طور پر اندرونی طور پر ان کو خوب ڈانٹا ڈپٹا، لیکن گھر کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کو گھر سے باہر نہ آنے دیا، لیکن اپنے طور پر بہت سمجھانے کی کوشش بھی کی، سختی بھی کی، لیکن مکھنی نہ مانی اور وہ زناکار ہے، نوکر سے زنا کرتی ہے۔ حالات کے دیکھتے ہوئے بات کو چھپا گیا، لیکن سچائی ہے۔ تو میں ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا یہ یقین کامل ہے کہ دنیا بدل سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، وہ حق ہے۔ اگر آج نہیں تو کل نبی کے ارشاد کے مطابق یہ گھر برباد ہو جائے گا۔
لوگوں میں آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں، چونکہ یہ میں نے بچپن میں اس کوٹھی کو دیکھا، اس مکان کو دیکھا، اور آج بھی اس گاؤں کو دیکھتا ہوں، اس جگہ کو دیکھتا ہوں۔ آپ یقین مانیے کہ الحمدللہ مسجد تو اس گاؤں میں ہے، اس غریبوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھا کر کے الگ سے جیسے جیسے شعور جاگا اور پیسہ ان کے پاس آتا رہا، انہوں نے مسجد تیار کر لی۔ الحمدللہ نماز بھی ہو رہی ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، دین کا کام خوب ہو رہا ہے۔ لیکن وہ جگہ، جس جگہ پر وہ کوٹھی تھی، جو مسجد کی زمین پر مکان عالیشان چمکتا تھا، وہ جگہ میں مسجد کے منبر پر بیٹھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں ایسی کھنڈر جگہ نظر آتی ہے کہ اینٹوں کے ٹکڑے بھی وہاں نظر نہیں آتے، وہ ٹکڑے بھی وہاں سے ختم ہو گئے اور برباد ہو گئی وہ جگہ۔ اور یہی نہیں، اس خاندان کے پاس، مکھیا کے پاس سینکڑوں بیگھا زمین تھی، وہ بالکل وہاں زمین کھیتی کی بھی ان کے پاس نہ رہی۔ میں نے سنا تھا کہ ان کی اولادوں میں پوتے اور پڑ پوتے جو ہیں وہ فرید آباد کی طرف جھگیوں میں وقت گزارتے تھے، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ ان جھگیوں کو بھی توڑ دیا گیا۔ آج ان کی اولادیں بھی در بدر پھر رہی ہیں۔ میرا اس واقعے کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا، میرے ذہن میں آیا، میں کسی کی بدنامی یا غیبت کرنا میرا مقصد نہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمیں عبرت حاصل ہو اور ہم اس چیز سے سمجھیں اور ڈریں اپنے رب سے کہ ہم کسی کے مال پر قبضہ نہ کریں، کسی کی عزت و آبرو پر ڈاکہ نہ ڈالیں، کسی کو ناحق نہ ماریں، ہم اچھے بنیں اور اچھے بننے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے لیے حکم ہے، عبادات ہمیں عطا فرمائی گئی ہیں کہ مجھے راضی کرو ان طریقوں پر، تو ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ ان عبادات سے الحمدللہ ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔